اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. وفيه أن الإجازة على هذا تصير كما اعترف معاوضة جديدة من طرف المجيز والمشتري، لأن المفروض عدم رضا المشتري ثانيا بالتبديل المذكور. یہاں سے آگے شیخ اعظم انصاری محقق قمی پر اشکال کرتے ہیں کہ جو اشکال رابع سے جو جواب محقق قمی نے دیا اس جواب پر ہمارا اعتراض ہے، اور چونکہ محقق قمی کے کلام میں دو چیزوں کا تذکرہ ہوا. پہلی چیز یہ کہ جو ہے اجازہ کا معنی تبدیل رضا المالک، تبدیل رضا الغاصب و بیع الغاصب لنفسه کو تبدیل کرنا ہے برضا المالک، رضا مالک میں، ووقوع البیع عن المالک اس میں تبدیل کرنا ہے. تو گویا بیع فضولی لنفسه کو بیع للمالک قرار دینا، اس کو تبدیل کرنا، تو اس معنی میں ہے. تو شیخ اعظم انصاری اس نقطے پر اعتراض کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان الاجازت علی ھذا، اس مبنا کی بنا پر اجازہ، علی ھذا یعنی اجازت کا معنی بیع فضولی میں کیا ہے؟ تبدیل عقد الفضولی لنفسه کو بعقد جدید، عقد جدید میں تبدیل کرنا ہے، یعنی عقد جدید جو کہ مالک کی طرف سے اس میں تبدیل کرنا ہے. اس بنا پر معاوضۃ جدیدۃ کما اعترف، جیسا کہ اس کا خود انہوں نے اعتراف کیا محقق قمی نے کہ گویا ایک معاوضہ جدید میں اجازہ کا معنی عقد کو صحیح کرنا ہے. اجازہ کا معنی یہاں پر وہ اجازہ نہیں ہے جو عام فضولی میں جو اجازت ہوتی ہے، یہاں کا اجازہ مصححہ لعقد الفضولی، کس طرح سے صحیح کرنا اس عقد فضولی کو؟ تبدیل رضا الغاصب و بیع الغاصب لنفسه کو بیع، کس بیع میں؟ بیع عن المالک، اور رضا مالک میں تبدیل کرنا ہے. اور یہ ایک عقد جدید ہے جس کا انہوں نے خود اعتراف کیا ہے، معاوضہ جدید ہے. معاوضہ جدید یعنی پہلے بیع فضولی لنفسه اور مشتری کے درمیان معاملہ ہوا تھا، اب اجازت کا معنی کیا ہے؟ اجازت کہنا مالک کی طرف سے عند المحقق القمی، یعنی اب یہ جو معاوضہ ہے وہ مالک اصلی اور مشتری کے درمیان ہے. یہ پہلا نقطہ ہے جو جواب قمی میں موجود ہے، اور اس پر شیخ ابھی اعتراض کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اجازہ اس مبنا کی بنا پر جو صاحب قمی نے کہا کہ اجازہ کا معنی یہاں پر تبدیل عقد بعقد ہے، اس بنا پر ایک معاوضہ جدید ہوگا من طرف المجیز والمشتری، طرف مجیز اور مشتری کی طرف سے. مجیز اجازت دینے والا مالک کی طرف سے، چونکہ اجزتو کہا تو گویا غاصب کے بدلے میں ابھی وہ خود سامنے آ گیا، خود طرف بن گیا، اور مشتری تو وہی ہے جو پہلے جس نے قبول کیا ہے عقد کو. تو یہ دونوں کی طرف سے ایک معاوضہ جدید سامنے آ گیا. وہ کیسے معاوضہ جدید بن گیا؟ لأن تعلیل ہے اس مطلب کے لیے کہ جو ہے بلے لأن المفروض، یہ علت ہے معاوضہ جدیدہ ہونے کے لیے کہ لأن المفروض عدم رضا المشتری ثانیاً بالتبدیل المذکور. یہاں سے آگے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہ بھئی جب بائع فضولی نے
یہ کہہ کر معاملہ کیا، یہ کہہ کر فروخت کیا کہ ایھا المشتری بعت ھذا الکتاب المغصوب لنفسی، اور غصب کے بارے میں مشتری کو معلوم بھی ہے کہ یہ جو بائع فضولی غاصب اپنے لیے اس کتاب کو فروخت کر رہا ہے، اور ادھر سے مشتری نے قبلت کہا ہے۔ اس قبلت کا متعلق یعنی یہ جو ثمن میں دے رہا ہوں یہ مباشرتاً غاصب کی جیب میں جائے گی، اور وہاں سے جو مبیع اس کی ملکیت سے خارج ہوتی ہے وہ میری ملکیت میں داخل ہوگی۔ اچھا، لہٰذا مشتری کی رضا اسی سے مربوط ہے جو فضولی نے انجام دیا ہے۔ خوب اب اس کے بعد دوبارہ جب جو ہے مالک اصلی نے جب اجازت دی ہے تو اجزتو کہا، دوبارہ مشتری کا راضی ہونا معلوم نہیں ہے، مالک کے لیے راضی ہونا معلوم نہیں ہے، چونکہ مفروض یہ ہے، ہم نے فرض یہ کیا کہ جو ہے مشتری پہلے غاصب کے لیے راضی ہوا ہے، اب دوبارہ پھر سے جو ہے ایک رضا جدید متحقق نہیں ہوئی ہے مشتری کی طرف سے، لأن المفروض عدم رضا المشتری ثانیا بالتبدیل المذکور، تبدیل مذکور جو اجزتو کے ذریعے سے جو تبدیلی آئی ہے، اجزتو کے ذریعے سے مالک نے محقق قمی کی رائے کی بنا پر جو تبدیلی آئی ہے، اس تبدیلی کے بارے میں دوبارہ بلے مشتری کا راضی ہونا معلوم نہیں ہے۔ مفروض یہ ہے کہ عدم رضا مشتری ہے دوسرے مرحلے میں۔ کیوں؟ لأن یہ کس کے لیے علت ہے؟ یعنی رضا مشتری دوبارہ اس تبدیل کے بارے میں کہ بھئی دوبارہ مالک نے جب اجزتو کہا، اور اجزتو کو ہم نے کیا فرض کیا کہ جو ہے رضا غاصب کو اور جو ہے بیع غاصب کو مالک کی طرف موڑنا ہے، مالک کی طرف جو ہے پھیرنا ہے، اس کے بارے میں دوبارہ جو ہے مشتری نے رضا کا اظہار نہیں کیا، یہ مفروض کلام ہے ہمارا۔ خوب وہ کیسے؟ اس لیے لأن یہ علت ہے عدم رضا مشتری ثانیاً، یعنی پھر اس تبدیلی کے بارے میں دوبارہ مشتری کا راضی ہونا عدم ہے۔ کیسے؟ لأن قصد البائع، اس لیے کہ بائع کا قصد کرنا، کیا قصد کرنا؟ البیع لنفسہ، بائع غاصب مراد ہے، بائع غاصب کا بیع کو اپنے لیے قصد کرنا، اذا فرض تأثیرہ، تأثیر قصد البائع، قصد بائع کی تاثیر کو اگر ہم فرض کریں، کس چیز میں تاثیر؟ فی مغایرت العقد الواقع، عقد کے مغایر ہونے میں، وہ عقد جو واقع ہو چکی ہے بائع فضولی سے، اس عقد کی تغییر اور مغایر ہونے میں تاثیر کرے۔ کس چیز سے مغایر؟ للعقد المجاز، عقد مجاز کے ساتھ مغایر ہونے کو اگر فرض کریں۔ عقد مجاز سے کیا مراد ہے؟ کس عقد کی اجازت دی ہے مالک نے؟ وہ جو اپنے لیے اجزتو کے ذریعے سے جو اپنے لیے اجازت دے رہا ہے، اس کے ساتھ عقد مجاز جو کہ واقع نہیں ہوئی ہے، لیکن مالک جس عقد کی اجازت دینا چاہ رہا ہے وہ کون سی عقد ہے؟ جو مالک کے لیے ہو، اس عقد کے ساتھ اگر ہم مغایر فرض کریں، بائع فضولی جو کہ ہے مغایر ہے، تو ایسی صورت میں فالمشتری جواب اذا فرض تأثیر قصد البائع الفضولی الغاصب، اس کی بلے قصد کی تاثیر فرض کر کس چیز میں؟ فی مغایرت العقد الواقع، عقد واقع سے مراد وہ جو عقد جو کہ فضولی کی طرف سے واقع ہوئی ہے، اس کے مغایر ہونے میں اس بائع کے قصد کو مؤثر مانے، کس چیز کے ساتھ مغایر ہونا؟ للعقد المجاز، عقد مجاز کے ساتھ، وہ عقد جس کی اجازت مالک دینا چاہ رہا ہے اس کے ساتھ مغایر فرض کرنے کی صورت میں، اور ہے مغایر چونکہ ابھی جو جس عقد کی وہ اجازت دینا چاہ رہا ہے وہ مالک کے لیے ہے، اور جو عقد واقع ہوئی ہے فضولی کی طرف سے وہ فضولی کے لیے، دونوں میں مغایر ہے۔ اس طرح سے مغایر فرض کرنے کے بعد پھر فالمشتری انما رضی بذالک الایجاب، مشتری راضی ہوا ہے پہلے اس ایجاب کے بارے میں جو ایجاب بائع فضولی کی طرف سے ہوئی ہے پہلے۔ المغایر، وہ ایجاب مغایر ہے لمؤدى الاجازہ، مؤدی اجازت جو کہ مالک کی طرف سے ابھی اجازت آ رہی ہے، اس کے مضمون کے ساتھ وہ جو ہے ایجاب ٹکرا رہا ہے، وہ ایجاب اس کے ساتھ منافی ہے، مغایر ہے۔ وہ کیسے مغایر ہے؟ چونکہ وہ ایجاب جس کے بارے میں یہ راضی ہوا ہے مشتری نے، جس کو قبول کیا ہے، وہ جو ہے ایجاب یعنی بیع فضولی لنفسہ ہی ہے، غاصب اپنے لیے، اور یہ
اجازہ کا معدہ کیا ہے؟ تبدیل کرنا ہے، مالک اپنے لیے تبدیل کر رہا ہے اس کو، تو اس کے ساتھ مغایر ہے. تو مشتری اس ایجاب کے بارے میں راضی ہوا ہے جو بائع فضولی غاصب نے اپنے لیے کیا تھا. فَإِذَا الْتُزِمَ، اب اگر ملتزم ہو جائے کس کسی کے بارے میں؟ بِكَوْن مَرْجِعِ الْإِجَازَہ، اجازت کا مرجع، الى تبدیل عقد بعقد، تبدیل عقد بعقد، مرجع کا اجازہ کا مرجع اگر تبدیل عقد بعقد کا ہم بلے ملتزم ہو جائے، جیسا کہ صاحب قمی کہتا ہے، محقق قمی کہتا ہے وَبِعَدَمِ الْحَاجَ إِلَىٰ قَبُولِ الْمُشْتَرِي ثَانِيًا، اور دوسرے مرحلے میں دوبارہ مشتری کا قبول کرنا ضروری نہیں ہے، وہی قبول اول ہی کافی ہے اگر اس بلے اس کی طرف ہم محتاج نہ ہو جائے. بعدم الحاجہ الی قبول المشتری ثانیا، عفوا یہ جملہ میں نے جو کہا کہ جو ہے قبول اول ہی کافی ہے، نہیں، بلکہ جو ہے ہم یوں کہیں کہ یہی ہم محتاج نہیں ہیں قبول مشتری کی طرف دوسرے مرحلے میں. تو پھر کیا نتیجہ سامنے آئے گا؟ فقط قامت الاجازت، اجازت قائم ہو گئی من المالک کی طرف سے، کس کے جگہ میں؟ مقام ایجابی، مقام ایجاب المالک و قبول المشتری، دونوں کی جگہ میں قائم مقام ہو گئی. یہ لازم آ جائے گا. وَهَذَا خِلَافُ الْإِجْمَاعِ وَالْعَقْلِ، اور اس اجازت کا قائم مقام ایجاب اور قبول دونوں ہونا خلاف اجماع بھی ہے اور خلاف عقل بھی ہے. یہ اشکال سمجھے. خلاف اجماع اس لیے کسی فقی نے یہ نہیں کہا ہے کہ جو ہے اجازت قائم مقام قبول بھی ہو اور مشتری قائم مقام قبول ایجاب بھی ہو، یہ کسی فقی نے نہیں کہا ہے. اور خلاف عقل اس لیے ہے کہ جو چیز واقع ہوئی ہے لا يعقل ان يتغیر الشیء اما وقع علیہ، یہ ایک قاعدہ ہے. جو چیز جس حالت پر واقع ہوئی ہے معقول نہیں ہے کہ اس کو دوسری حقیقت میں بدل دیا جائے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ جو ہے مثلا عقد واقع ہوئی ہے مالک بلے غاصب فضولی لنفسہ ہی اپنے لیے اس کو واقع کیا ہے، تو اب جو ہے اجزتو کے ذریعے سے اس کو مالک کی طرف جو ہے موڑ لینا، مالک کی طرف جو ہے اس کو بازگشت کرنا، یہ جو ہے خلاف عقل ہے. یعنی لا يعقل، معقول نہیں ہے کہ ان يتغیر الشیء اما وقع علیہ، یہ قاعدہ ہے. تو یہ بلے اعتراض شیخ اعظم انصاری ہے اس نقطے پر کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے ایک معاوضہ جدیدہ ہے. محقق قمی نے اجازہ یعنی اس بنا پر ایک جدید معاوضہ میں جو ہے تبدیل ہوگا. جدید معاوضے میں تبدیل ہونے کے بعد پھر وہاں پر ایک ایجاب ہونا چاہیے، ایک قبول ہونا چاہیے. اب جو ہے ایجاب ہم نے کہا کہ جو ہے بھئی یہ اجزتو کیا ہے؟ مالک کا اجازت دینا. گویا بائع فضولی کو بیع فضولی جو کہ لنفسہ ہی ہے اس کو ایجاب کی طرف موڑ دیا، ایجاب کی طرف. اب اگر ہم یوں کہیں کہ بھئی جو ہے مشتری کا دوبارہ راضی ہونا ضروری نہیں ہے، دوبارہ قبول کرنا، پھر سے قبلتو کہنا ضروری نہیں ہے، اگر یوں کہا جائے تو پھر یہی اجازت قائم مقام ہے ایجاب اور قائم مقام ہے قبول، اور یہ خلاف اجماع اور عقل ہے. لہذا یہاں تک یہ ثابت ہوا. بلے سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ شیخ اعظم انصاری کا جو اعتراض ہے وہ یہ کہ ایھا المحقق القمی، آپ کے دعوے کے مطابق اجازہ جو ہے تبدیل عقد الفضولی بعقد جدید، بلے اس بنا پر یہ لازم آ جائے گا کہ جو ہے ایک معاوضہ جدیدہ جو کہ طرف مجیز اور مشتری کی طرف سے ایک معاوضہ جدیدہ وجود میں آئے گا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اور معاوضہ جدیدہ وجود میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جو ہے مفروض ہمارا یہ ہے کہ مشتری دوسرے مرحلے میں جو ہے راضی ہونا اس کا معلوم نہیں ہے. مفروض ہمارا یہ ہے چونکہ وہ ایک دفعہ راضی ہو چکا ہے، دوبارہ راضی ہونا معلوم نہیں ہے، اس کو ہم نے مفروض العدم جو ہے شمار کیا ہے. خوب لہذا اب جو ہے اگر ہم اور مفروض بلے عدم رضا مشتری ثانیاً اس کی علت ہم نے یہ بیان کی کہ جو ہے بائع نے جو قصد کیا ہے وہ قصد یہ کہ جو ہے لنفسہ ہی ہو، معاملہ لنفسہ ہی ہو.
تو اور یہ مغایر ہے کس چیز کے ساتھ؟ اس عقد کے ساتھ جس کی یہ اجازت دینا چاہ رہا ہے مالک، اس کے ساتھ مغایر ہے۔ اب مغایر ہونے کی صورت میں مشتری اس سابقہ اس کے لیے راضی ہوا ہے، دوسرے مرتبہ راضی نہیں ہوا ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم اس بات کی ملتزم ہو جائے کہ جو ہے اجازہ تبدیل عقد بعقد کرتا ہے، اور جو ہے ہم محتاج نہیں ہیں اجازہ بلے دوبارہ قبول کی طرف، مشتری کے قبول کی طرف ہم محتاج نہیں ہیں، اگر یوں کہے تو پھر جو اجازہ قائم مقام ہے، ایجاب اور قبول لازم آ جائے گا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اور یہ خلاف اجماع بھی ہے، چونکہ کسی فقی نے یہ نہیں کہا، اور جو ہے خلاف عقل بھی ہے، اس لیے کہ بلے الشیء اذا وقع، شیء جب چیز واقع ہوتی ہے، جیسا کہ یہاں پر فضولی جو عقد ہے وہ واقع ہوئی ہے فضولی کے لیے، لنفسہی کے لیے، اور مشتری اسی کے لیے راضی ہوا ہے، پھر وہ عقد تبدیل نہیں ہوتی ہے مالک کی طرف۔ یہ ایک نقطہ جس پر شیخ نے اعتراض کیا۔ آخر میں محقق قمی نے یہ کہا تھا آخر میں کہ وہ اس طریقے سے کہ بأن حاصل الإجازة يرجع إلى أن العقد الذي قصد إلى كونه واقعا على المال المعين لنفس البائع الغاصب والمشتري العالم قد بدلته على كونه على هذا الملك بعينه لنفسه فيكون عقدا جديدا۔ بس یہ اجازہ ایک عقد جدید ہوگی، بھلے جیسا کہ ایک یہ قول ہے، عقد جدید ہونا ایک قول ہے، اس کو محقق قمی نے بیان کیا۔ تو عقد بلے اجازہ میں جیسا کہ ایک قول ہے کہ جو ہے وہ ایک عقد جدید ہے، کیونکہ اجازہ یا کاشفہ ہے، اجازہ یا ناقلہ ہے۔ تیسرا قول عقد جدید ہے، بلے اجازت ایک عقد جدید ہے مستقل۔ اس پر جو ہے شیخ اعتراض کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْقَوْلِ، اما یہ کہنا کہ بِكَوْنِ الْإِجَازَةِ عَقْدًا مُسْتَأْنِفًا، ایک عقد مستأنف ہے، ایک عقد جدید ہے، فَلَمْ يُعْهَدْ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَغَيْرِهِمْ، کسی فقی سے، کسی عالم سے یہ بات مشہور نہیں ہے کہ جو ہے اجازہ جو ہے ایک عقد جدید ہے۔ پھر جو بات موجود ہے علماء کے پاس وہ اس طرح سے ہے کہ وَإِنَّمَا حَكَى كَاشِفُ الرُّمُوز عَنْ شَيْخِهِ أَنَّ الْإِجَازَةَ، یہ ہے، یہ محکی قول ہے اور وہ اس کے ساتھ مربوط نہیں ہے جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہ أَنَّ الْإِجَازَةَ مِنْ مَالِكِ الْمَبِيعِ بَيْعٌ مُسْتَقِلٌ فَهُوَ بَيْعٌ بِغَيْرِ لَفْظِ الْبَيْعِ قَائِمٌ مَقَامَ إِيجَابِ الْبَائِعِ وَيَنضَمُّ إِلَيْهِ الْقَبُولُ الْمُتَقَدِّمِ مِنَ الْمُشْتَرِي۔ جو بات موجود ہے کہ جو ہے اجازہ عقد جدید ہے یا جو ہے بیع مستقل ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ ان الاجازۃ من مالک المبیع، مالک مبیع جو کہ مالک اصلی ہے، کتاب کا مالک، اس کی طرف سے جو اجازت ہوتی ہے وہ بیع مستقل، ایک مستقل بیع ہے۔ فہو، یہ ایجاب بیع بغیر، فہو یہ اجازت بیع بغیر لفظ البیع، مالک کی طرف سے جو اجازت ہوتی ہے وہ اجازت گویا ایک بیع ہے لیکن لفظ بیع کے بغیر، بیع تو نہیں ہے، وہ لفظ مادہ بیع تو نہیں ہے بلکہ اجزتو ہے جو کہ بیع ہے، یہ اس طرح سے کہا ہے۔ قائم، اور وہ قائم ہے کس کے مقام میں؟ مقام ایجاب البائع، بائع کی ایجاب کے قائم مقام ہے، گویا بائع فضولی جو بیعتو کہتا ہے اس کے قائم مقام ہے، مالک کی طرف سے جو اجزتو ہے وہ۔ خوب، وَيَنضَمُّ إِلَيْهِ، اور اسی اجازت کے ساتھ منضم ہوتا ہے القبول المتقدم، یا اسی قائم مقام ایجاب کے ساتھ جو ابھی مالک اجزتو کے ساتھ ہے اس کے ساتھ مل جاتا ہے القبول المتقدم من المشتری، مشتری سے جو قبول صادر ہوتا ہے پہلے، وہ اس اجازت کے ساتھ مل کر یہ جو ہے کامل عقد بن جاتا ہے۔ یہ ہے جو حکایت کیا ہے کاشف الرموز نے اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے۔ لیکن یہاں پر رک کر یہ نقطہ ذہن نشین کر لے تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ وہ ایک یہ جو بات ہے کاشف الرموز نے جو نقل کیا، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ اس نے یہ کہا ہے کہ جو ہے بھائی مالک حقیقی کی طرف سے جو اجازت صادر ہوتا ہے وہ اجازت قائم مقام بیع ہے، قائم مقام بیع ہے، اور قائم مقام بیع ہے، اور مشتری اصیل کی طرف سے جو قبول صادر ہوتا ہے وہ قبول متقدم جو پہلے قبول کیا ہے۔ مثلا کل فضولی نے معاملہ کیا تھا اور کل جو ہے مشتری نے قبلتو کہا ہے،
آج میں مالک حقیقی ہوں اور میں جب کہتا ہوں کہ جو ہے اجزتو، تو وہ مشتری اصیل جو قبلت کا ہے وہ اس اجازت کے ساتھ مل جائے گا، مل کر یہ کامل عقد بنے گا۔ یہاں پر یہ جو بات ہے یہ عام فضولی میں ہے، عام فضولی میں، یعنی کیا مطلب عام فضولی؟ جو مالک کے لیے معاملہ ہوتا ہے، یعنی فضولی نے کل انجام دیا تھا میری طرف سے، جو فضولی عام ہے، یہ والا مسئلہ ثالثہ مراد نہیں ہے۔ یہ جو کاشف الرموز نے نقل کیا ہے، یہ کاشف الرموز کا مطلب اس مسئلہ ثالثہ کے ساتھ مربوط نہیں، جیسا کہ ابھی شیخ بیان کریں گے۔ یہ عام فضولی میں، جہاں پر فضولی مالک کی طرف سے معاملے کو انجام دیتا ہے، مالک کی طرف سے انجام دینے کے بعد دوسرے دن مثلا جو ہے مالک نے اجزتو کہا، تو یہ اجزتو قائم مقام ایجاب بائع ہے، فضولی نے جو ایجاب کیا ہے اس کے قائم مقام ہے یہ اجازہ، لہٰذا وہ قبول متقدم اس کے ساتھ منظم ہوتا ہے۔ یہ نقطہ مہم ہے یہاں پر۔ یہاں سے گویا شیخ اعظم انصاری یہ کہنا چاہتے ہیں، ایھا المحقق القمی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے اجازہ جو ہے ایک عقد مستانف یا عقد جدید ہے، بلکہ جو کچھ موجود ہے کاشف الرموز نے جو حکایت کہ وہ یہ ہے کہ بائع فضولی جو مالک کے لیے انجام دے رہا ہے، نہیں یہ مسئلہ ثالثہ جو مالک کے لیے انجام دے رہا ہے، وہ اگر انجام دے دے معاملے کو اور بعد میں مالک اجازت دے دے تو اس کی اجازت قائم مقام ایجاب ہے، قائم مقام بیع فضولی ہے، قائم مقام بیع فضولی ہے جو اس نے بیع کو انجام دیا ہے۔ باقی جو قبول جو ہے، اب دوبارہ ہم محتاج نہیں ہیں قبول ثانی کی طرف، اس لیے کہ جو ہے یہ معاملہ مالک کی طرف سے انجام پایا ہے، تو وہ جو قبول کل صادر ہوا ہے مشتری کی طرف سے وہ اسی کے ساتھ منظم ہو جائے گا، ختم، بس عقد مکمل ہو جائے گی۔ اور اسی لیے شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ یہ کاشف الرموز نے یہ جو کہا ہے، وہذا، یہ مطلب جو کاشف الرموز نے کہا ہے، لا یجری فی ما نحن فیہ، مسئلہ اس ثالثہ جس میں اشکال میں ہم بحث کرتے ہیں کہ جو ہے بھئی محقق قمی نے جو جواب دیا ہے مسئلہ ثالثہ میں جو اشکال وارد ہوا ہے، اجازت کا متعلق اگر مقصود فضولی ہو تو پھر جو ہے معاوضہ حقیقی کے خلاف ہے، اگر مقصود فضولی کے غیر ہو تو ما اجیزہ لم ینشأ وما انشئ لم یوجز والا اشکال سامنے آتا ہے۔ اس کے جواب میں یہ جو محقق قمی نے کہا کہ وہذا احد الاقوال، بھائی اجازہ کا معنی یہ ہے، اس لیے کہ اجازہ میں جو ہے قول یہ ہے، یہ بات یہاں آئے گی نہیں، اس لیے کہ یہ معنی حنفی میں یہ جو کاشف الرموز نے کہا ہے یہ جو ہے معنی حنفی میں جاری نہیں ہوتا ہے، معنی حنفی جو کہ مسئلہ ثالث ہے، کیوں جاری نہیں ہوگا؟ لأن الشأن اذا قصد البائع البیع لنفسه، جب بائع قصد کرتا ہے، جیسے کہ بائع فضولی اور غاصب اپنے لیے، فقط قصد المشتری، مشتری نے بھی قصد کیا، کیا مشتری نے قصد کیا ہے؟ تملیک الثمن للبائع، اسی بائع فضولی غاصب جس نے بیع کو انجام دیا ہے اسی کی ملکیت میں دینے کا قصد کرتا ہے مشتری ثمن کو، وتملک المبیع منہ من البائع الغاصب، اور کیا قصد کرتا ہے؟ یعنی قصد المشتری تملیک الثمن وقصد المشتری تملک المبیع منہ، اور جو مبیع اور جو چیز وہاں سے جو مسمن اس بائع فضولی کی طرف سے اس کو ملے گا اس کو تملک کا قصد کرتا ہے۔ اب آ جائیں فَإِذَا بُنِيَ عَلَى كَوْنِ وُقُوعِ الْبَيْعِ لِلْمَالِكِ، اگر یہ بھی نہ رکھا جائے کہ جو ہے بیع کیا ہے واقع ہو مالک کے لیے، مغایراً لما وقع، جو واقع ہوا اس کے خلاف، ابھی مالک اجازت دینے کی صورت میں یہ معاملہ مالک کے لیے واقع ہو رہا ہے اس کے لیے نہیں، تو پھر کیا کہنا پڑے گا؟ فلا بد لہو، اس کے لیے جو کہ بیع مالک کے لیے واقع ہوتا ہے کہنے کے لیے، من قبول آخر، مشتری کی طرف سے ایک اور قبول آنا چاہیے، اس لیے کہ مشتری کا جو پہلا قبول ہے وہ اس بائع غاصب کو جانتے ہوئے غاصب ہے کہ پھر وہاں رضامندی کا اظہار کیا ہے، اس رضا کا متعلق وہ ہے۔ اب یہ جو مالک کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ مالک کے لیے واقع ہونا چاہیے، اجازت قائم مقام اس فلان ہے، تو پھر اس کے لیے ایک اور قبول کا ہونا ضروری ہے، مشتری کی طرف سے ایک اور قبول کا آنا ضروری ہے۔ فَالْإِكْتِفَاءُ عَنْهُ، اس قبول آخر سے اکتفا کرنا، یعنی اس قبول آخر کی طرف محتاج نہ ہونا، کس کے ذریعے سے؟ بمجرد اجازت البائع، صرف بائع کی اجازت کے ذریعے سے، الراجع، وہ یہاں بائع سے مراد مالک اصلی ہے، مالک اصلی کی اجازت پر جو ہے اکتفا کرتے ہوئے، یہ اجازت جو کہ الراجع مبنی قمی کے مطابق الى تبدیل البیع للغاصب بالبیع لنفسه، بیع غاصب کو تبدیل کر کے اپنے لیے قرار دینا، اس کی طرف راجع ہے یہ اجازت، یہ اجازت بائع اصلی
اس پر اکتفا کرنا اور مشتری اصیل کے قبول کی طرف مرتبہ ثانی میں دوبارہ محتاج نہ ہونا، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ التزام، فالاکتفا مبتدا ہے، التزام خبر ہے۔ یہ التزام ملتزم ہونا ہے کس کے ساتھ؟ بکفایت رضا البائع، بائع اصلی کی رضا کا کافی ہونا، وہ انشائی اور اسے بائع کی انشاء کا کافی ہونا، کس چیز سے؟ عن رضا المشتری و انشائی، رضا مشتری اور انشاء مشتری سے اسی صرف بائع اصلی کا راضی ہونا کافی قرار دینا، اس چیز کا ملتزم ہونا پڑے گا، اور یہ ملتزم ہونا غلط ہے۔ وَهَذَا مَا ذَكَرْنَا، اور یہ التزام جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، انہو خلاف الاجماع والعقل، یعنی اجازہ قائم مقام ایجاب بھی ہو، اجازہ قائم مقام رضا مشتری بھی ہو، قائم مقام قبول مشتری بھی ہو، یعنی مرتبہ ثانی میں وہ راضی نہ ہو، جیسا کہ مفروض ہے یہ کہ دوبارہ وہ راضی نہیں ہوا ہے، تو پھر اسی اجازت پر اکتفا کرنے کا التزام یہ نکلتا ہے، بلے ملتزم ہونا سامنے آتا ہے کس چیز کا؟ کہ بس یہی رضا بائع، جو بائع اصلی ہے، یہی رضا کافی ہے، کس چیز سے کافی ہے؟ رضا مشتری سے بھی کافی ہے کہنا۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ جو ہے قائم مقام ہے، رضا مالک اصلی کا قائم مقام ہونا ایجاب اور قبول دونوں کے بدلے میں۔ وَهَذَا خلاف الاجماع، اس لیے کہ جو ہے کسی فقی نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے اجازت قائم مقامی ایجاب، اور خلاف عقل ہے اس لیے کہ الشیء اذا وقع، جیسا کہ معنی نفی میں معاملہ جب واقع ہوا ہے بائع فضولی لنفسہ کے لیے اور مشتری نے اسی کو قبول کیا ہے، تو پھر الشیء اذا وقع لا يتغیر عما وقع علیہ، جس پر واقع ہوا ہے اس سے مغیر نہیں ہوتا، دوبارہ تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ تو جب یہ نتیجہ سامنے آ گیا تو محقق قمی نے جو جواب دیا ہے اس اشکال کو حل کرنے کے لیے وہ اشکال ناتمام ہے، لہٰذا محقق قمی نے جو جواب دیا ہے اس اشکال رابع سے وہ جواب تمام نہیں ہے، وہ تام نہیں ہے جواب، لہٰذا مزید اس میں محنت کی ضرورت ہے، مزید جواب کی ضرورت ہے۔ اسی لیے شیخ اعظم انصاری یہاں پر ایک جواب ذکر کرتے ہیں، فَالْأَوْلَى فِي الْجَوَابِ، بہتر یہ ہے کہ جواب میں یوں کہا جائے، لیکن اس پر بھی چونکہ اشکال وارد ہوگا، جیسے کہ بعد میں خود شیخ وارد کریں گے، پھر دوبارہ دوسرے جواب کی طرف شیخ منتقل ہوں گے، مسئلہ طویل ہے، اسی پر اکتفا کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔